بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 37 یعنی 37ویں قسط حاضر ہے۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتی، محل چھوڑ کر جھوپڑی میں چلی آئی، دولت کے انبار لگا دیے تو انہیں بے نیازی سے ٹھکرا دیا، اب زندگی کا سوال ہے تو اسے بھی ٹھکرا رہی ہے۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، بابا میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ نگار خانم کے لہجے کی رقت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ نظام شاہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور نگار خانم کی سرکیاں مسلسل بڑھتی رہیں۔ آپ بولتے کیوں نہیں بابا؟ نگار خانم کو اپنے لہجے پر قابو نہیں رہا تھا، اس کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ کیا میں نے آپ سے کوئی غلط چیز کا مطالبہ کر دیا ہے؟ نہیں بیٹی، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آخر طویل سکوت کے بعد نظام شاہ لب کشا ہوئے، میری بیٹی کی طرح کوئی اور کیا مانگے گا؟ تو پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ نگار خانم نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ میں کیا، میری دعائیں کیا اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کیا؟ نظام شاہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا، اگر میری کسی دعا کا اثر اس دنیا میں ظاہر نہ ہو تو نظام شاہ کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر تک نگار خانم کو تسلیاں دیتے رہے اور پھر اپنے روزانہ کے معمولات کے مطابق رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر سبکتگین نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا ہوں، مگر آج مجھے ان دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ جواب میں نظام شاہ مسکرائے۔ ایک اسلامی مملکت کے امیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عادل و منصف حکمران کی دعائیں کسی درویش کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں شیخ کی باتوں سے انحراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہا تھا۔ کسی عادل و منصف فرما روا کی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوگی، مگر میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ امیر غزنی کی عقیدت اور نیاز مندی دیکھ کر نظام شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ امیر، اللہ تمہیں اس حسن زن کی جزا دے کہ جاہو چشم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر بے سر و سما کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ تم تو میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کے زیر سایہ ہو، پھر میری دعاؤں کی کیا حیثیت؟ امیر سبکتگین نظام شاہ کے سامنے دوزانو بیٹھا تھا۔ مضطرب ہو کر اس نے نظام شاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیخ، میں نے اپنے دور غلامی میں سید امیر علی شاہ کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، مگر عہد آزادی کے بعد ان کی نشانی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ آپ سید ہی کا تو ایک حوالہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سید ہی میرے رہبر ہیں۔ پیر مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں امیر، ہرگز نہیں۔ کہاں وہ سید عالی نسب اور کہاں یہ حقیر ترین نظام شاہ؟ خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ پھر سید ہی کے واسطے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ امیر سبکتگین نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تمہارے لیے دن رات دعائیں ہی تو کرتا رہتا ہوں اور مجھے دنیا میں کیا کام ہے؟ نظام شاہ نے امیر سبکتگین کے ہاتھوں پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ دیا اور اس کی گرفت مضبوط کر دی۔ اللہ کے بھروسے پر بے خوف اگر دشمنوں سے جنگ کرو، مجھ بندہ عاجز کے ہاتھ بھی اس وقت تک دعا کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک بت پرستوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک نہیں جائیں گی۔ مگر یاد رکھنا کہ جب کوئی کمزور شخص یا عورتیں یا بوڑھے یا بچے تم سے امان مانگے تو ان کے سروں پر اپنے سایہ کرم کو دراز کر دینا، اور جب تم دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر لو تو عام رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تاکہ منکرین خدا بھی ایک مسلمان فاتح کا روشن اور تابناک چہرہ دیکھ لے، اس راز کو سمجھ لے کہ اللہ کے سپاہی اپنے نفس کے خاطر جنگ نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کی بارگاہ جلال سے اس طرح اٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں عزم اور حوصلے کا ایک سمندر موزن تھا۔ دوسرے دن غزنی کے لشکر کو محاذ جنگ کی طرح روانہ ہونا تھا، مگر روانگی سے پہلے ولی عہد سلطنت محمود نظام شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد پہنچا۔ نظام شاہ نے اس بار بھی بڑے والہانہ انداز میں کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا۔ بعض اراکین حکومت جو محمود کے ہمراہ تھے، انہوں نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا اور یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی کہ نظام شاہ امیر سبکتگین کے احترام میں بھی کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، مگر محمود کو دیکھ کر نہ صرف نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا بلکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو جاتے تھے۔
اس بار بھی نظام شاہ نے یہی کیا تھا، پہلے محمود کو گلے لگایا اور پھر کئی بار اس کی پیشانی کو بوسے دیے۔ شیخ، آپ کا یہ غلام کچھ دیر بعد اپنی زندگی کے پہلے معرکے میں شرکت کرنے کے لیے ایک طویل اور دشوار سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ آپ ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے نام لیواؤں کی مشکلیں آسان کر دے۔ محمود نے کہا، غلام نہیں، میرا بت شکن۔ نظام شاہ نے اپنے مخصوص دل نواز تبسم کے ساتھ کہا، تم ایک سفر کی بات کرتے ہو؟ تمہاری تو ساری زندگی ہی سفر میں گزرے گی، اور ہر سفر تمہارے لیے نئی راحت کا پیغام لے کر آئے گا۔ تم ہر قدم پر اللہ کی نصرت کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھو گے، اور تائید غیبی کی یہ روشنی تمہیں شکست و ناکامی کے اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دے گی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے محمود کے سر پر کئی بار ہاتھ پھیرا۔ پھر ولی عہد سلطنت نے رخصت کی اجازت چاہی تو نظام شاہ نے فرمایا، ہم خود اپنے بت شکن کو محاذ جنگ کی طرف روانہ کرنے کے لیے چلیں گے۔ اس کے بعد نظام شاہ مسجد سے باہر نکل آئے اور محمود کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر غزنی کی سرحد تک پہنچے۔ غزنی کے تمام عمرہ اور اکثر باشندے اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ سبکتگین کو ولی عہد سلطنت کا انتظار تھا۔ پھر جب محمود کا گھوڑا اس طرح نمودار ہوا کہ نظام شاہ بھی اس پر سوار تھے تو سبکتگین شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ نظام شاہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ محمود بھی احتراماً زمین پر آنا چاہتا تھا، مگر نظام شاہ نے بآواز بلند کہا، تم گھوڑے کے پشت پر بیٹھے رہو، ایک مجاہد کا یہی مقام ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ نظام شاہ نے محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کچھ دور تک آگے بڑھتے رہے۔ محمود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اور سبکتگین فرد حیرت سے دم بخود ہو کر رہ گیا تھا۔ کسی میں تاب نہ تھی کچھ کہتا۔ تمام شہ سوار اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے، بس ایک محمود تھا جو نظام شاہ کے حکم کے زیر اثر گھوڑے پر سوار تھا، مگر اس طرح کہ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ دور چل کر نظام شاہ رک گئے، پھر بآواز بلند دعا فرمائی، اے بے پناہ رحم کرنے والے، اپنی راہ کے ان ناتمام مسافروں کو استقامت بخش دینا کہ تیرے کرم کے بغیر یہ خس و خاشاک سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پھر سبکتگین سے مخاطب ہو کر بولا، امیر، اللہ کا نام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ نظام شاہ اس وقت تک مجاہدین کی قطاروں کو کھڑے دیکھتے رہے جب تک ایک ایک سپاہی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ امیر سبکتگین کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سب سالار بلرام سنگھ کے اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا تھا کہ راجہ جے پال کی فوج اپنی مملکت کی حدود سے نکل کر غزنی کے قرب و جوار میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ بلرام سنگھ کی جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ سبکتگین کا لشکر ملتان کے قریب پہنچ گیا۔ بلرام سنگھ کو سبکتگین کے منصوبہ بندی پر بڑی حیرت تھی۔ اسے دل میں یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ امیر غزنی ایک بہت باخبر انسان ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا بلرام سنگھ کہ سبکتگین خود چل کر موت کے قریب پہنچ گیا ہے۔ راجہ جے پال نے انتہائی مغرور لہجے میں اپنے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیوتا اسے ذلت و ناکامی کے نرک یعنی دوزخ تک لے آئے ہیں۔ اب سبکتگین کا ایک سپاہی بھی زندہ بچ کر نہیں جانے پائے۔ سمراٹ ایسا ہی ہوگا۔ بلرام سنگھ نے مختصر جواب دے کر جے پال کو ٹالنے کی کوشش کری اور اپنی فوجوں کو ترتیب دینے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ملتان کی سرحدوں پر ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت محمود کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ کم سنی کے باوجود امیر سبکتگین نے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی تھی۔ اگرچہ در پردہ سبکتگین تمام جنگی امور کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے محمود ہی اسلامی لشکر کا سالار تھا۔ سبکتگین کی خواہش تھی کہ محمود اپنے دماغ سے فیصلے کرے اور آزادانہ طور پر راجہ جے پال سے جنگ لڑے۔ پھر اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو سبکتگین مناسب ہدایت دے کر اس کی اصلاح کر دے۔ دراصل یہ اس بچے کا امتحان تھا۔ محمود بڑی بے جگری سے لڑا۔ کئی بار اس نے بلرام سنگھ کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تقریباً 8 روز تک مسلسل قسمت آزمائی ہوتی ہی رہی، مگر ابھی تک جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد ہی نہ ہو سکا۔ اس دوران ایک بار یوں بھی ہوا کہ راجپوت سپاہی آگے بڑھتے چلے گئے اور بلرام سنگھ کو اپنی فتح قریب تر نظر آنے لگی، مگر محمود نے اپنی فوجیوں کو ان کے عہد یاد دلائے اور پھر یہ پسپا کی طرف جاتا ہوا لشکر اچانک پلٹ پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام ایک کوہ گراں بن گئے، یہاں تک کہ بلرام سنگھ کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر اسی رات ارمغانہ راجہ جے پال کی اجازت لے کر سپہ سالار بلرام سنگھ سے ملی۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ بلرام سنگھ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ارمغانہ نے جے پال کی مرضی سے انتہائی شوق اور چمکیلا لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ مہاراج،
یہ محاذ جنگ ہے اور اس سنگین فضا میں میرے جسم پر یہ لباس زیب نہیں دیتا۔ ارمغانہ نے اپنے مصنوعی جذبوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جنگ اپنی جگہ اور تمہارا حسن اپنی جگہ۔ راجہ جے پال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم ایک حقیقت پسند حکمران ہیں، میدان جنگ میں دشمنوں کے سر کاٹتے ہیں اور خلوت میں اپنا سر محبوب پر رکھ دیتے ہیں۔ اپنی اس حسن پرستی کے جذبے سے مجبور ہو کر راجہ جے پال ارمغانہ کو بھی میدان جنگ پر لے آیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہر وقت بہترین ملبوسات سے آراستہ رہے۔ جب بلرام سنگھ نے ارمغانہ کی آرائش کے نئے انداز دیکھے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، میں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ارمغانہ نے کہا، جب میں اپنے دشمن کے مقابل ہوتا ہوں تو کسی عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کے لہجے سے کسی قدر ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی محاذ پر جنگ کر سکتا ہے، میں دشمن سے لڑوں یا اپنے نفس کے خلاف جنگ کروں؟ میں تمہارا عہد یاد دلانے آئی ہوں بلرام سنگھ۔ ارمغانہ کے ہونٹوں پر بڑی توبہ شکن مسکراہٹ تھی۔ مجھے سب یاد ہے، بلرام سنگھ نے بیزاری سے کہا۔ پھر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ارمغانہ بڑی عیاری سے راجپوت سپہ سالار کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ سبکتگین اور اس کا بیٹا خود چل کر یہاں تک آ پہنچے اور انہوں نے اپنی گردنیں تمہاری شمشیر کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تم ان کے سر کاٹ کر میرے قدموں میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ یہ میدان جنگ ہے ارمغانہ۔ بلرام سنگھ بری طرح جھنجلا گیا۔ کیف و نشاط کی کوئی رنگین محفل نہیں، ایک رقاصہ کو جس طرح چاہا ناچنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ بھی ہو بلرام سنگھ، میں جا رہی ہوں۔ ارمغانہ نے بڑے غرور سے اپنی خوبصورت آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بس ایک رات کی مہلت دیتی ہوں۔ اگر کل تک تم نے سبکتگین کی فوجوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا تو پھر میں تمہیں اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ارمغانہ راجپوت سپہ سالار کے خیمے سے نکل گئی۔ بلرام سنگھ رات بھر ایک عجیب سی آگ میں سلگتا رہا۔ پھر دوسرے دن بلرام سنگھ اپنے معتبر سپاہیوں کا دستہ لے کر میدان جنگ میں داخل ہوا اور دیوانہ وار جنگ کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں محمود گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اپنے لشکر کو دشمن سے لڑا رہا تھا۔ اس کشمکش میں بلرام سنگھ کے تمام ساتھی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب راجپوت سپہ سالار تنہا تھا، ہر طرف سے حریص سپاہیوں کے درمیان گھر چکا تھا۔ جب محمود تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا تو بلرام سنگھ نے چیخ کر کہا، میں راجہ جے پال کا سپہ سالار ہوں، مجھے کمتر درجے کا کوئی سپاہی ہاتھ نہ لگائے۔ اگر تم بہادر کی نسل سے ہو تو اپنے سردار محمود تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس سے 10 ب10 جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے سبکتگین کے سپاہی بلرام سنگھ پر ٹوٹ پڑتے، اس کا کام تمام کر دیتے۔ محمود نے راجپوت سپہ سالار کی آواز سن لی۔ غزنی کے ولی عہد سلطنت نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خبردار، ہمارے کسی سپاہی کی تلوار اس کے بدن کو چھونے کی کوشش نہ کرے کہ ہم خود اس سے تنہا مقابلہ کریں گے۔ مجاہدین اسلام کی اٹھی ہوئی شمشیریں ہوا میں معلق ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے اپنے سردار کا حکم سنا۔ نائب سپہ سالار حسام ترک، جو ایک عمر رسیدہ اور تجربے کار شخص تھا، گھبرا کر بولا، صاحبزادے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نرغے میں آئے ہوئے دشمن کو فرار کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ گستاخی معاف، آپ کا یہ حکم آداب جنگ کے بالکل خلاف ہے۔ پتہ نہیں یہ ہے کون جو اتنا بڑا جھوٹ بول کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ خدا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیے۔ غصہ اور اشتعال وہ مہلک ہتھیار ہیں جو ایک سپاہی کو اندر سے زخمی کر دیتے ہیں اور انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ مجھے تو اس میں راجہ جے پال کی کوئی چال نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہو حسام، محمود بے نیازانہ لہجے میں کہا، اس نے ہماری پوری قوم کی غیرت پر تانہ زنی کی ہے، ہم اس کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اور پھر محمود کے حکم پر اس کے سپاہی دور ہٹتے چلے گئے۔ بلرام سنگھ شدید عالم غضب میں تلوار لہراتا اور محمود کی طرف بڑھا۔ محمود نے اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے نائب سپہ سالار حسام ترک اور دوسرے فوجی عہدیداروں کی طرف دیکھا۔ یہ کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ ولی عہد سلطنت کے قریب سے ہٹ جائیں اور کوئی شخص اس انفرادی جنگ میں مداخلت نہ کرے۔ حسام ترک کے چہرے سے شدید ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، مگر وہ محمود کے آگے مجبور تھا۔ بلرام سنگھ اپنی شمشیر کو فضا میں گردش دیتا ہوا تیزی سے محمود پر جھپٹا۔ ولی عہد غزنی نے اپنے گھوڑے کو بائیں طرف ہٹایا۔ بلرام سنگھ اپنی زور میں چند قدم آگے نکل گیا، پھر فوراً ہی برق رفتاری کے ساتھ پلٹا
دونوں جانبازوں کی تلواریں ٹکرائیں، عجیب سی جھنکار پیدا ہوئی۔ اگرچہ اس وقت سورج اپنی بری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں نے کچھ چنگاریاں اڑتے دیکھیں۔ یہ چنگاریاں فولادی ٹکڑوں کے تصادم سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر بار بار شمشیریں ٹکرائیں اور بار بار چنگاریاں اڑیں۔ راجپوت سپہ سالار شمشیر زنی کے بہترین فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بلرام سنگھ کا خیال تھا کہ نوعمر ولی عہد سلطنت زیادہ دیر تک اس کے حملوں کی تاب نہ لا سکے گا، مگر کی ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی۔ محمود نے نہ صرف بلرام سنگھ کے پے در پہ حملوں کو روکا، بلکہ اس کے جسم پر کئی کاری زخم بھی لگا ڈالے، جبکہ اس کے برعکس محمود کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہ آئی۔ بلرام سنگھ حیران تھا کہ آخر سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ خود محمود کو بھی اس لمحے اپنی سلامتی میں شدید حیرت تھی۔ ولی عہد غزنی سے اپنے فن کی چابک دستی سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ راز نہیں جانتا تھا کہ نظام شاہ اس کے تحفظ کے لیے روز و شب دعائیں کر رہے ہیں اور میدان جنگ میں اس کے جسم پر خراش نہ آنے کی دعائیں محض نگار خانم کے التجاؤں کا نتیجہ تھی۔ یہ خوفناک انفرادی جنگ کئی گھنٹے جاری رہی۔ آخر کار بلرام سنگھ بہت زیادہ تھک گیا اور پھر جب اس کے جسم پر کچھ تازہ زخم ابھرے تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ بلرام سنگھ دشمنوں کے درمیان بے یار و مددگار کھڑا ہوا تھا، صرف تلوار ہی اس کے ساتھی تھی۔ بلرام نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، وہ گھوڑے کی پشت پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے محمود کے جان سے نثار سپاہی اپنی شمشیریں بے نیام لیے کھڑے تھے۔ تیرا شوق پورا ہو گیا بلرام سنگھ، محمود نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ولی عہد غزنی کے لہجے میں جوانی کا جوش بھی تھا اور حاصل ہونے والی فتح کا شدید احساس بھی۔ ہم نے آداب جنگ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تجھے اس بات کا موقع دیا کہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے، مگر قسمت نے تیرا ساتھ نہ دیا۔ خدا حافظ۔